بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو میں تو کرتا ہوں دیکھیں میرے پاس بھی لوگ آتے ہیں سوال لے کر تو آتے ہیں کہ مولانا یہ کام ہے یہ کام ہے یہ کام ہے، تو میرے پاس جتنے بھی نسخے اطمینان رکھنا، سوچ سمجھ کے آنا، سارے نسخوں کے ساتھ فجر کی نماز شرط ہے۔ وہ سنتا ہے پھر دوبارہ آتے ہی نہیں، کہتے ہیں اتنی بڑی مشکلات لے کے آئے گا جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا، مولانا یہ ہو گیا کوئی عمل بتا دیں میں ہاں بتاؤں گا، کیوں نہیں بتاؤں گا، ہیں اب بزرگوں کے دیے ہوئے علماء کے دیے ہوئے آپ جانتے ہیں مفاتیح میں کوئی ایسی بات تھوڑی کرے نہیں، تو میں بتاتا ہوں نسخہ تو ہے میرے پاس۔ میں کہتا ہوں بھائی یہ فجر کی نماز کی بات کرنا پھر چلا جاتا ہے دوبارہ نہیں آتا، یعنی مشکلیں گوارا ہیں، صبح کی نماز کے لیے اٹھنا گوارا، یہ ہے حضرت انسان کی حقیقت۔ مصیبتوں میں ہے، مصائب میں ہے، ہم نے بھی یہ رکھا ہوا، ہم کیا کہہ رہا ہوں زور والا بتا دیں، میں نے کہا وہاں پر تو نسخہ ہی فجر والا ہے بھائی، ہمارے پاس زور والا نہیں ہے، یا فجر کی نماز سے پہلے کا ہے یا فجر کی نماز کے بعد کا، ظہر والا بھی نہیں ہے مغرب والا بھی نہیں ہے، ہوئیں گے لوگوں کے بعد کتابوں میں بھی جاؤ لے لو ان سے، ہمارے پاس تو یہی ہے اور دے دیتے ہیں، اور ہے آپ کو بھی بتا سکتے ہیں۔ جب کسی مشکل میں پھنس جاؤ بہت بڑی آزمودہ بتا رہا ہوں، یہاں سے آزمایا ہوا نسخہ، ایک بار نہیں پتہ نہیں کتنی بار کا، اپنے لیے بھی آپ کے لیے بھی سب کے لیے بتا رہا ہوں، قوم کے لیے بھی پڑھو اپنے لیے بھی پڑھو، دو نسخے تمہیں بتا کے جا رہا ہوں۔ نصف شب کے بعد جب نصف شب گزر جائے جاگو، ویسے ہی جاگتے رہتے ہو فٹ پاتھوں پہ بیٹھے ہوئے اور نماز کا جا کے سو گئے۔ اب میں کیا تشبیہ دوں، چھوڑیے، وہ مولانا غلام علی عسکری صاحب ماشاءاللہ دیا کرتے تھے، ان کی زبان سے اچھی لگتی تھی، میں کہوں گا تو چھوٹا منہ بڑی بات ہو جائے گی، صبح جا کے سو گئے، اذان ہو رہی ہے، اذان ہو رہی ہے، چلو جاؤ سو جاؤ، اذان سے پہلے 1 گھنٹہ پہلے اٹھو۔ آج نصف شب کے بعد دعائے مقاتل بن سلیمان سنا ہے نا، مفاتیح میں بھی ہے اور تحفۃ العوام میں مل جائے گی، وظائف الابرار میں مل جائے گی، چھوٹی سی دعا ہے، کس نے تعلیم دی ہے؟ امام سجاد علیہ السلام۔ مقاتل بن سلیمان نام ہے آپ کے صحابی کا جس کو تعلیم دی ہے، اس لیے دعائے مقاتل کہلاتی ہے۔ کیا لکھا ہوگا اس دعا کے آگے؟ دعائے مقاتل لکھا ہوگا، لیکن جا کے دیکھ لیجیے گا، مشکل ترین جب وقت تھا پہلے اس کی ہیڈنگ پڑھ لینا لکھا کیا ہے، اس میں یہ لکھا ہے کہ جب بہت بڑی مصیبت میں گرفتار ہو جاؤ یہ دعا پڑھو، 100 بار پڑھو۔ کتنی بار؟ 1.25 گھنٹے 1.5 گھنٹے کا عمل ہے، پڑھو اور کئی دن تک پڑھ لو، 3 دن 4 دن 5 دن، کوئی مسئلہ نہیں۔ کہ اس کے بعد اگر تو حاجت شرعی ہونی چاہیے، غیر شرعی نہیں ہونی چاہیے، سمجھ گئے نا، کہ مولا ایسی پوسٹنگ دے دے آمدنی زیادہ ہے تو یہ تو شرعی نہیں ہوئی نا بھائی، ہے نا، ایسا بھی ہوتا ہے نا، لوگ ہمارے پاس بھی ہے، مولانا وہ ٹرانسفر کرانا ہے، کوئی دعا بتا دیں، کہاں ٹرانسفر؟ تو وہاں کیوں؟ کم آمدنی اچھی ہے اوپر کی، حاضر من فضل ربی تو اوپر سے آتا ہے نا، حلال کی آمدنی تو نیچے سے آتی ہے ابھی سامنے سے، وہ جو اوپر سے آتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ حاضر من فضل، اوپر سے آ رہی ہے۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر، ہے نا؟ تو نہیں، حاجت شرعی ہونی چاہیے، حاجت شرعی۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ اگر تمہاری حاجت پوری نہ ہو تو راوی پہ لعنت بھیجنا۔ اب بتائیے مجھے کتنی بڑی بات ہے، کتنا یقین ہے اس دعا میں، کتنا یقین ہے۔ پہلے 2 رکعت نماز حاجت پڑھو، یہ دعا پڑھو، اور پھر ایک اور آج میں اضافہ کر دو نا، کہتے نا مستحبات گڑ ڈالتے جاؤ میٹھا ہوگا۔ ایک ہی تو جگہ ہے جہاں عاجزی اچھی لگتی ہے اللہ کو، کیوں دنیا والوں کی خوشامدیں کرتے ہو، اللہ کی خوشامد تو کر کے دیکھو، مولا کی خوشامد کر کے تو دیکھو، اور خوشامد کرنا ہے۔ دعا تمام ہوئی، 2 رکعت زیارت امام حسین اس میں ملا دی، زیارت وارثہ ملا دیا، دیکھو کیسے دعا پوری نہیں ہوتی، ہوگی دعا پوری، شرعی حاجت دے گا، اور یقین